السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بول کا انجام۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر زاد نابینا تھے، مگر آپ کا سینہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا۔ نہایت ہی بلند پایا عالم اور جامع العلوم علامہ تھے، بالخصوص علم حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لائے تو ان کی زیارت کے لیے عوام و خواص کا ازدحام عظیم جمع ہو گیا۔ آپ نے اس عظیم الشان مجمع کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، صلو اما شئتم، صلو اما شئتم، یعنی مجھ سے جو چاہو سوال پوچھ لو، مجھ سے جو چاہو دریافت کر لو۔ حاضرین پر آپ کی علمی جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ آپ کی عظمت سے اس قدر مرعوب تھے کہ سب دم بخود ساکت و خاموش بیٹھے رہے۔ مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ابھی کم سن تھے، خود تو کمال ادب سے کچھ عرض نہ کر سکے، مگر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ان سے یہ سوال پوچھئے کہ وادی نمل میں جس چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا تو حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے سٹ پٹائے کہ بالکل لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ثبوت۔ لوگوں نے پوچھا اس کا ثبوت؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں چونٹی کے لیے فرمایا گیا ہے وقالت نملۃ، مونس کا صیغہ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ چونٹی نر ہوتی تو فرمایا جاتا وقال نملۃ، مذکر کا صیغہ ذکر کیا جاتا، لیکن یہاں پہ نر کا صیغہ ذکر نہیں کیا گیا، یعنی مذکر کا صیغہ ذکر نہیں کیا گیا، یہاں پہ وقالت نملۃ فرمایا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چونٹی مونس تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دلیل سنی تو اس کو تسلیم کر لیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دانائی اور قرآن فہمی پر حیران ہو کر رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دولت علم کی ہو یا زر و جواہر کی دولت، غرض کسی کمال نعمت پر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ کر بڑا بول ہرگز کبھی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ خداوند عالم کے فرمان پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یعنی ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی خداوند عالم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ ان فرمان کو نظر میں رکھ کر یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ خداوند عالم نے مجھ سے کہیں زیادہ بڑے بڑے باکمالوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بڑے بول کا انجام ذلت و ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے، حباب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے کہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔